حضرت یوسف علیہ السلام ایک نہایت خوبصورت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے لڑکے تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے اپنے بے پناہ معصومیت اور ذہانت نمایاں تھی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ والد محترم نے نہایت شفقت سے خواب کی تعبیر کو دل میں رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف کے لیے خاص محبت دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو والد کی محبت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم یوسف کو سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ والد نے پہلے انکار کیا لیکن اصرار کے بعد اجازت دے دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو دور ایک سنسان میدان میں لے گئے اور ظالمانہ انداز میں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے واپس آئے اور جھوٹ گھڑ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے یوسف کا خون آلود قمیص پیش کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں تنہا ڈرے ہوئے لیکن اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ صبر کر رہے تھے۔ والوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ لگ گئے۔ قافلے والوں نے خوش ہو کر یوسف کو غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے لیا۔ مصر پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں چند درہموں کے عوض فروخت کر دیا۔ مصر کے عزیز جو ملک کا خزانے دار تھا نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی کو تاکید کی کہ اسے عزت سے رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پروان چڑھے۔ اللہ نے آپ کو بے مثال حسن اور علم عطا فرمایا۔ عزیز کی بیوی جسے زلیخا کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو گئی اور انہیں گمراہی کی دعوت دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پاکدامنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگی اور گناہ سے بچ گئے۔ زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی صبر، حکمت اور دعوت دین میں مصروف رہے۔ قیدیوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ اپنے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان خوابوں کی سچائی سے تعبیر کی، جس میں ایک قیدی کے لیے رہائی اور دوسرے کے لیے سزائے موت کی پیشگوئی تھی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ کچھ وقت گزرا تو مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس خواب نے پورے دربار کو حیران کر دیا۔ کسی کو تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ تب بادشاہ کے ایک خادم نے جو یوسف کی تعبیر کا مشاہدہ کر چکا تھا، یوسف کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے فوراً یوسف کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال شدید قحط پڑے گا۔ بادشاہ یوسف کی دانشمندی سے بہت متاثر ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے رہائی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحقیقات ہوئیں تو زلیخا اور دیگر خواتین نے سچائی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو کر عزت و وقار کے ساتھ قید خانے سے نکلے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے حکمت اور تدبر سے 7 سالوں میں اناج کو محفوظ کیا تاکہ قحط کے سالوں میں رعایا بھوکی نہ مرے۔ قحط آیا تو نہ صرف مصر بلکہ گردونوا کے لوگ بھی غلہ لینے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کے دوران مصر آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف نے ان سے نرمی سے پیش آتے ہوئے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی۔ یوسف نے ایک چالاک تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے غم میں اندھے ہو چکے تھے۔ جب بھائی دوبارہ گئے اور یوسف کا پیغام لائے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو یوسف کی قمیض دی۔ حضرت یعقوب نے قمیض کی خوشبو سے پہچان لیا کہ یوسف زندہ ہیں اور اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، اپنے بھائیوں اور تمام خاندان کو مصر بلا لیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر پہنچے تو ایک عظیم الشان ملاقات ہوئی۔
حضرت یوسف نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا اور بھائیوں نے سجدہ احترام کیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل یقین، صبر اور پاکدامنی انسان کو ہر آزمائش میں کامیاب کرتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ ایک پرسکون رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اپنی خوبصورتی بکھیر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب بیٹھے تھے۔ اچانک یوسف نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح سویرے یوسف اپنے والد کے پاس گئے اور نہایت معصومیت سے خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ اللہ کی خاص نعمتوں کا حقدار بنے گا، مگر انہوں نے یوسف کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا ورنہ حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ وہ دیکھتے کہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ان کے دلوں میں آگ لگا دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بغض اور نفرت نے جگہ بنا لی۔ ایک دن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت ہمیں مل جائے۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کی کہ ہم یوسف کو ساتھ چراگاہ میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا مگر مسلسل اصرار پر دل بھر کے اجازت دے دی، ساتھ ہی اللہ پر بھروسہ کیا۔